السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خواب نامہ۔ آج ہم خواب میں روزہ رکھنے، روزہ رکھے ہوئے دیکھنے، رمضان المبارک کو خواب میں دیکھنے، لوگوں کو رمضان کا مہینہ گزارتے ہوئے روزے کے ساتھ دیکھنے کی تعبیر لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ خواب میں روزہ دار ہے تو اس کی بہت ساری تعبیرات علماء اہل تعبیر نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے معاملات زندگی میں فتح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ دوسری تعبیر یہ بیان کی ہے کہ ایسے آدمی کو من جانب اللہ حج کے اسباب مہیا ہوں گے اور وہ آدمی جلد یا بعدیر انشاءاللہ العزیز کعبۃ اللہ کا حج کرے گا، مکہ المکرمہ کی حاضری، مدینہ المنورہ کی حاضری، صفا مروہ کی سعی، رمی جمرات اور حج کے تمام ارکان کی احسن طریقے سے ادائیگی اسے نصیب ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزے سے ہے تو اس کی تعبیر علماء اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا کہ ایسے آدمی کو جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت نصیب ہوگی، وہ کفار کے خلاف ڈٹ جائے گا اور تقوی اور طہارت کے ساتھ ساتھ اسے بہادری بھی نصیب ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزے سے ہے، اس نے خواب میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ بزرگی اور بلند مقام و مرتبہ ملنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ ریاست ملنے کی، کوئی بڑا عہدہ ملنے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑا مقام و مرتبہ نصیب ہوگا۔ اگر وہ نوکری کی تلاش میں ہے تو نوکری پائے گا، اور اگر کسی عہدے کا امیدوار ہے تو اس عہدے کو انشاءاللہ العزیز حاصل کر لے گا۔ کبھی خواب کے اندر روزہ رکھنا توبہ کی دلیل بھی ہوا کرتا ہے کہ ایسا آدمی من جانب اللہ ایسی خصوصیات رکھے گا کہ اس کا دل فوراً دنیا سے اللہ کی طرف پلٹ جائے گا، اور ان روحانی خصوصیات کی بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، سابقہ خطاؤں سے معافی طلب کرے گا، اور آئندہ کبھی بھی اپنے رب کی مخالفت نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرے گا۔ خواب کے اندر خود کو روزہ دار دیکھنا یہ انعامات خداوندی کے اصول کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو من جانب اللہ انعامات ملیں گے، اس کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، اچھا لباس میسر آئے گا، اچھا گھر میسر آئے گا، اچھی سواری میسر آئے گی، اچھے افراد خانہ میسر آئیں گے۔ جس چیز کو بھی وہ نعمت سمجھتا ہے، جس چیز کی بھی اسے کمی محسوس ہوتی ہے، جس چیز کی وہ کمی محسوس کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں وہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے ملے، رب تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے خواب میں اپنے آپ کو روزہ دار دیکھا ہوگا وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جس کی اس نے آرزو کی ہوگی، جس کی اس نے آس لگائی ہوگی، جس کی کبھی اس نے تمنا کی ہوگی۔ خواب کے اندر خود کو روزہ دار دیکھنا یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ایسے آدمی کو من جانب اللہ رزق ملے گا اور اس کا رزق اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے۔ خواب میں خود کو روزہ دار دیکھنا یہ تندرستی کی دلیل ہے۔ اگر ایسا آدمی تندرست ہے تو تندرستی انشاءاللہ العزیز قائم و دائم رہے گی، اور اگر مریض ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا، اس کی بیماری کی شدت میں کمی آئے گی اور اس کی بیماری انشاءاللہ العزیز جلد ختم ہو جائے گی، پوری مکمل صحت رب تعالیٰ اسے نصیب فرما دے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا وہ صائم الدہر ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہے، خواب کے اندر پورا زمانہ روزہ رکھ رہا ہے، پورا سال روزہ رکھ رہا ہے، ہر مہینے کے ہر دن میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، ایسے آدمی کو صائم الدہر کہتے ہیں جو پورا سال روزہ رکھے۔ تو اگر کسی آدمی نے دیکھا وہ صائم الدہر ہے، یعنی پورا سال روزے سے ہے، اور خواب کے اندر اپنی وہ یہ کیفیت دیکھ رہا ہے، تو اگر تو یہ نیک آدمی ہے تو یہ خیر و برکت اور تقوی کے حصول کی علامت ہے، اور اگر برا آدمی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ جن معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے ان معاملات سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اگر کسی آدمی نے خود کو خواب میں روزہ دار دیکھا اور پھر دیکھا کہ اس نے روزہ توڑ لیا ہے تو یہ تین چیزوں کی دلیل ہے۔ پہلا، یہ کوئی غیبت کرے گا، کسی آدمی کی برائی میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا، اس آدمی سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہوگا، اور تیسرا، اس آدمی پر بڑی سخت تکلیف آئے گی اور آزمائش آئے گی۔ تو خواب میں روزہ رکھ کر روزے کو توڑ دینا یہ تین بڑی آفتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں ماہ رمضان کو دیکھا تو اس بات کی دلیل ہے
کہ چیزوں میں گراں پن آ جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چیزیں گراں ہو جائیں گی، مہنگی ہو جائیں گی اور مارکیٹ کے اندر تیزی آئے گی. اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کا ایمان سلامت رہے گا اور رب تعالیٰ اس آدمی کی حفاظت فرمائے گا، اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اسے ایمان پر موت نصیب ہوگی. اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے تو یہ خواب 3 چیزوں کی دلیل ہے. پہلا، اگر اس پر قرض ہیں تو سب کے سب قرض اتر جائیں گے. اور دوسرا، اگر یہ بیمار ہے تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد اسے شفا ملے گی. اور تیسرا، اس آدمی کو تقوی اور طہارت نصیب ہوگی اور مشکلات سے نجات مل جائے گی. بیمار ہے تو پوری صحت مل جائے گی، بے چین ہے تو چین عطا ہوگا، مشکلات میں ہے تو مشکلات حل ہوگی اور پریشانیوں اور غموں سے نجات ملے گی. اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ خواب کے اندر روزے رکھ رہا ہے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے گا اور پورا سال اس کی صحت قائم و دائم رہے گی، وہ بیمار نہیں ہوگا. اور اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے روزے خواب کے اندر رکھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے فلاں رمضان میں اتنے روزے چھوڑے تھے، اب میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ خواب اس کی دلیل ہے کہ یہ آدمی بیمار ہوگا، کیونکہ روزہ چھوڑنا خواب کے اندر بیماری کی علامت ہے. اسی طرح چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا یہ بھی بیماری کی اور سختی کی علامت ہے. بعض اوقات یہ خواب یعنی رمضان المبارک کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھنا، بعض اوقات یہ خواب اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو سفر لاحق ہوگا. اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ اس نے اللہ کی ذات کے سوا دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا ہے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے یا غیر اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی نمود و نمائش کو اختیار کرے گا اور اس آدمی کی کوئی بھی نیک امید پوری نہیں ہوگی. اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزے سے ہے لیکن اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ روزہ فرض ہے یا روزہ نفل ہے، کون سا روزہ اس نے رکھا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کے ذمے کچھ قرض ہے اور کچھ اس نے نظریں اللہ سے مانگ رکھی تھیں، اللہ سے کچھ وعدے کر رکھے تھے جن کو یہ پورا نہیں کر رہا، تو اپنی نظروں کو پورا کرے اور اپنے قرض کی ادائیگی کرے. بعض اوقات یہ خواب اس بات کی دلیل بھی ہوا کرتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ چپ سادھ لے گا اور اس کی زبان بندی ہو جائے گی، وہ کسی سے کلام نہیں کر سکے گا یا اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دے گی. اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بھول کر روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنا نہیں تھا لیکن وہ بھول گیا اور اس نے روزہ رکھ لیا، تو یہ نیک مردی، تقوی، جرت، بہادری، عالی شان ہمت اور بلند مقام و مرتبہ، ریاست، نعمت، اولاد، دولت، دنیاوی اور اخروی مقام و مرتبہ ملنے کی دلیل ہے. اور اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ اس نے پوری نیت کر کے روزہ رکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کو سفر درپیش ہوگا یا ایسا آدمی جو ہے وہ بیمار ہوگا. خواب کے اندر نفلی روزہ رکھنا بیماری سے صحت یابی کی دلیل ہے. اسی طرح خواب کے اندر 2 ماہ کے روزے رکھنا تقوی، طہارت، نیکی اور اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے. اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، محرم بھی، سفر بھی، ربیع الاول بھی، ربیع الثانی بھی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، پورا سال ہی روزے رکھے ہیں اور کوئی روزہ اس نے خواب میں چھوڑا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین حج پر بلائے گا اور حج کی سعادت اسے نصیب ہوگی. اگر کسی آدمی نے عاشورہ کا روزہ رکھا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو تکلیف اور اذیت سے خلاصی ملے گی اور اگر بیمار ہے تو صحت یابی پائے گا. اگر کسی آدمی نے خواب میں روزہ رکھا تو یہ صحت مند ہونے، دولت حاصل ہونے اور بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے کی دلیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خواب اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کی اولاد چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی. خواب کے اندر مسلسل روزے رکھنا اور کسی روزے کو ترک نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو ایسا تقوی نصیب ہوگا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرے گا اور سخت ترین سنتیں جن پر عمل بہت مشکل ہے اس کو ان پر عمل کرنا بھی نصیب ہوگا. اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسلسل روزے سے ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، کثرت کلام سے اجتناب کرے گا اور اپنی زبان کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اسے زبان کی حفاظت سے متصف فرما دے گا. اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے روزہ رکھنا تھا لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نکاح میں 2 خواتین آئیں گی اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد طبیعت کی حامل ہوگی، ایک نیک ہوگی ایک بد ہوگی، ایک متقیہ ہوگی ایک غیر متقیہ ہوگی، ایک با پردہ ہوگی ایک غیر پردے والی ہوگی، ایک صاحب اولاد ہوگی ایک اولاد سے محروم ہوگی.
ایک حسن والی ہوگی، دوسری بدصورت ہوگی، ایک دولت والی ہوگی، دوسری دولت سے محروم ہوگی، ایک بااخلاق ہوگی، دوسری بد اخلاق ہوگی، ایک کا رہن سہن اچھا سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، دوسرے کا رہن سہن جو ہے وہ غلط ہوگا اور بدعات میں گناہوں میں پڑنے والی ہوگی۔ خواب کے اندر جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا یا روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ جس کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی انتہائی بدی کے اندر ملوث ہوگا، یہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دے گا، کھائی ہوئی قسم سے پھر جائے گا، نقض عہد کرے گا، وعدے کی پابندی نہیں کرے گا، اور جو بھی اس نے اخلاق کی خوبیاں ہوتی ہیں ان سے یہ محروم ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ رمضان یعنی روزوں کا مہینہ جلوگر ہو گیا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کا قرض ادا ہوگا، اور اگر وہ بیمار ہے تو صحت یاب ہوگا، اور اسے دولت کے اندر فراوانی نصیب ہوگی، بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہوگا، اور بد ہے تو تقوی انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، یہ خود بھی صدقات دے گا، قبول ہوں گے، اور دوسروں کو بھی صدقات دلوانے کا سبب بنے گا۔ یہ غرباء مساکین کی خدمت اور مدد کرے گا، اپنے ذاتی مال سے بھی، اور دوسروں کو بھی وعدے گا کہ وہ نیک اور صالح لوگوں کی مدد کریں اور اپنے مال کو نیک لوگوں پر خرچ کریں۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ذی الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ خواب سلامتی ایمان کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو مرتے دم تک ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی اور اس کے اعمال صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے آپ کو خواب کے اندر روزہ دار دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ یہ آدمی صاحب تقوی ہوگا، صاحب ورع ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے گا اور برائیوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ماہ رمضان المبارک یا کسی اور مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے اور ایسے آدمی کی بیوی عاملہ ہے، تو نیک اولاد پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر غریب ہے تو دولت کا اصول ہوگا اور ایسی فراوانی ہوگی، ایسی فراوانی ہوگی، ایسی کثرت ہوگی کہ اس آدمی کو کسی قسم کا کوئی گھاٹا اور نقصان کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا۔ خواب کے اندر ماہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا یہ 2 چیزوں کی علامت ہے۔ پہلی چیز کہ ایسے آدمی کو بادشاہ اور بہت بڑے کسی گورنر یا کسی رئیس کی خدمت کا موقع ملے گا، اور دوسرا اس آدمی کو بحری سفر درپیش ہوگا، اور سمندر کے ذریعے سفر کرنے میں یا ہوائی سفر میں اس کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا اور ڈیروں مال و دولت حاصل کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ اس نے یوم شک کا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو خواب کے اندر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں شروع ہوا، یا اس نے رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے روزہ رکھ لیا ہے کہ ہو سکتا ہے آج روزہ ہو اور ہمیں چاند دکھائی نہ دیا ہو، اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ تو شک کے دن کا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر روزہ رکھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی گناہ گار ہوگا اور سنت کی مخالفت کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں خود کو روزہ دار دیکھا کہ لوگ اسے کہتے ہیں کھانا کھا لو، لیکن اسے احساس ہے کہ میں تو روزہ دار ہوں، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو بلند مقام و مرتبہ نصیب ہوگا، اس کے ذمے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کرے گا، صحت پائے گا، دولت حاصل ہوگی، اور جو بھی سابقہ اس سے جرم ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ذریعے بخشوا لے گا اور لوگوں سے معافی طلب کرے گا، ان کی حقوق کی ادائیگی کر دے گا۔ اگر کسی طالب علم نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا کہ جلد قرآن کریم حفظ کر لے گا، خیر و برکت اسے ملے گی، وہ چیزیں اسے میسر آئیں گی جن چیزوں کی اس نے کبھی آرزو کی ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لوگ روزے سے ہیں اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، یہ لوگوں کے سامنے کھا پی رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی محرمات کا ارتکاب کرے گا، گناہوں کا کام کرے گا۔ دوسرا، یہ آدمی بیمار ہوگا، اور تیسرا اسے سفر درپیش ہوگا اور سخت تکلیفوں کے اندر سے گزرے گا، سخت مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس کے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں، اگر اس آدمی کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے، خصوصاً مرگی کے مرض میں مبتلا ہے یا ذہنی امراض میں مبتلا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ اسے جلد صحت یابی عطا فرما دے گا، اور اگر جنات اور سائے اور جادو کا کسی کے اوپر اثر ہے تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی اسے اس خواب کی بدولت بتایا جا رہا ہے کہ نجات مل جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس کے گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ کی جانب سے رزق نصیب ہوگا
اور وہاں سے رزق نصیب ہوگا جہاں سے اسے بالکل امید نہیں تھی کہ یہاں بھی میرا رزق ہے اور اس ذریعے سے بھی مجھے رزق حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نئے نئے ذرائع، نئی نئی راہیں، نئے نئے طریقے کھلیں گے اور اس کے رزق کے اندر خوب خیر و برکت ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ شوال شروع ہو چکا ہے، یعنی چھوٹی عید والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس آدمی نے اس مہینے میں کچھ روزے رکھے ہیں، تو یہ خواب 3 چیزوں کی دلیل ہے۔ پہلی چیز، اس آدمی نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس سے معافی طلب کرے گا اور اس سے معافی مل جائے گی۔ دوسرا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا اور اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کے آئندہ انشاءاللہ العزیز سے توفیق ملتی رہے گی اور یہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کرے گا قانون اور اصول کے مطابق۔ اور چوتھا، اگر اس آدمی کی نماز میں غلطی ہے، یہ رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، یہ نماز نہیں آتی، تو نماز سیکھنا اور درست پڑھنا اسے نصیب ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جمعرات کا یا پیر کا، سوموار کا روزہ رکھا ہے، تو یہ خواب 2 چیزوں پر دلیل ہے۔ پہلی چیز، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ملا کے رکھے گا، صلہ رحمی سے پیش آئے گا، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے گا۔ اور دوسرا، اگر کنوارا ہے تو جلد اس کی شادی متوقع ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ایام بیعث کے روزے رکھے ہیں، ایام بیعث سے مراد 12، 13، 14 تاریخ ہے چاند کی، یا 13، 14، 15 تاریخ چاند کی مراد ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر ان دنوں کے روزے رکھے تو یہ خواب 2 چیزوں پر دلیل ہے۔ پہلی چیز، اس آدمی کو قرض لینا پڑے گا، یا اس نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کی قسطیں آرام سے ادا کر دے گا، اور اگر قرض لینا پڑے گا تو جو بھی قرض اس کے ذمہ واجب ہوگا قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دے گا، کسی کا قرض مارے گا نہیں اور کسی کا مال ہتھیائے گا نہیں۔ اور دوسرا، یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم حاصل کرے گا اور علم میں پورا ماہر ثابت ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزے کا انکار کر رہا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، یا سر عام لوگوں کے سامنے کھا پی رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے ایام ہیں، روزے کے دن ہیں، کھانا پینا لوگوں کے سامنے بند کرو اور روزے رکھا کرو، اور یہ سر عام ان کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی بدعات کے اندر پڑے گا، کفریات کے اندر پڑے گا، گناہوں کے اندر ملوث ہوگا اور اس کے گناہوں کا چرچا دنیا بھر میں ہوگا۔ اگر اس آدمی نے بعد میں توبہ کر لی تو اسے توبہ نصیب ہو جائے گی، اور اگر خواب کے اندر اس آدمی نے اپنے قول اور فعل پر مدامت اختیار کی اور لوگوں کی بات نہیں مانی، لوگوں کے سامنے کھاتا رہا، رمضان کا، روزے کا انکار کیا، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو دنیا میں گناہ سے توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ مجبور اور بے بس آدمی نے اگر خواب کے اندر دیکھا کہ وہ روزے سے ہے تو یہ قریبیوں میں سے کسی کی موت کی دلیل ہے۔ اگر کسی فاسق آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے رمضان المبارک میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، جلد ہی اس کے ہاتھوں، اس کے غصے کی وجہ سے اور اس آدمی کے جذبات کی وجہ سے کسی کا قتل ہونے والا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے، ہتھیار کو استعمال نہ کرے، گناہوں سے، لڑائی جھگڑے کے کاموں سے بچے، کیونکہ اگر وہ نہ بچا اور اس نے توبہ نہ کی اور اپنی باتوں پر اڑا رہا اور اصرار کرتا رہا گناہ اور غصہ پر اور لوگوں کو دباتا رہا تو پھر ایسی مصیبت میں پھنسے گا جس سے اسے نجات نہیں ملے گی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پہلے روزہ توڑ دیا تھا، پھر کفارے کے روزے جو 60 ہیں وہ رکھ رہا تھا، کیونکہ ایک روزہ توڑ دے تو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، 60 کفارے کے روزے رکھ رہا تھا، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو قرض سے نجات ملے گی، رزق میں برکات ہوگی، پریشانی اور مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور ہر قسم کی آسانی اور سہولت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور توبہ بھی نصیب ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تعبیرات تھیں خواب کے اندر روزے کو دیکھنے، رمضان کو دیکھنے، خود کو روزہ دار دیکھنے اور دوسروں کو روزہ دار دیکھنے، روزے کا انکار کرنے، روزہ رکھنے اور روزہ توڑنے کی تعبیرات۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔